مصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں الحمدللہ 68 ویڈیوز پیش کی جا چکی۔ ان 68 ویڈیوز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا، آپ علیہ السلام کی پوری مکی زندگی کا تذکرہ کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ ہجرت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی جو مدنی زندگی ہے اور ہجرت کے جو ابتدائی سال ہیں، ان ابتدائی سالوں میں پیش آنے والے جو اہم واقعات ہیں، غزوات ہیں، ان کی تفصیلات کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ 2-3 ویڈیوز سے ہم نے جنگ احد کا، غزوہ احد کا تذکرہ شروع کیا۔ مسلمان اور مکہ کے جو مشرک تھے وہ بالکل ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور دونوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ شروع کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہادری کے، جانثاری کے، اللہ کے راستے میں قتال کے، جہاد کے ایسے جذبات اور ایسے مظاہرے کیے کہ یہ جو مکہ کے مشرکین تھے، کافر تھے، شکست کھا کر بھاگنے لگے اور انہوں نے ہار تسلیم کر لی۔ لیکن ادھر سے خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا۔ مسلمان مال غنیمت سمیٹ رہے تھے، مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے، مکہ کا لشکر بھاگ رہا تھا، شکست مان کر وہ واپس ہو رہا تھا، لیکن جیسے ہی خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کر دیا، ان بھاگنے والوں کو ایک نیا حوصلہ ملا، انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ اب ادھر خالد ابن ولید کا لشکر ہے اور ادھر مکہ کا وہ لشکر ہے جو بھاگنے لگا تھا۔ مسلمان ان دو لشکروں کے درمیان ایسے پسنے لگے، ایسے کمزور پڑ گئے جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان کوئی دانہ پیسا جاتا ہے۔ دونوں طرف سے مسلمانوں کے اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر حملہ ہونے لگا۔ صحابہ کو سجھائی نہیں دیتا تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو جیت چکے تھے، مکہ کے مشرکین بھاگ رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، ہم نے باضابطہ مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا تھا، یہ اچانک جنگ کا پاسا کیسے پلٹ گیا؟ ہم نے جیتی ہوئی جنگ کیسے ہارنی شروع کر دی ہے؟ مسلمانوں کے اوپر ادھر سے بھی حملہ، مسلمانوں کے اوپر ادھر سے بھی حملہ، ایسی بدحواسی کی کیفیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر طاری ہوئی کہ یہ تلوار چلا رہے تھے تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے سامنے کوئی مسلمان کھڑا ہے یا کوئی کافر کھڑا ہے، بس لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تلواروں سے خود اپنے مسلمان بھائیوں پر حملہ ہو گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہیں، صحابی رسول ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کون کس سے لڑ رہا ہے، کون کس سے مقابلہ کر رہا ہے۔ مسلمان اپنی تلوار سے حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ آواز لگا رہے ہیں، ارے لوگوں سنو، وہ میرے والد ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ صحابی رسول ہیں، تم اپنی تلوار سے ان کو کیوں مار رہے ہو، ان کو کیوں قتل کر رہے ہو؟ لیکن کسی کے کانوں میں کوئی آواز نہیں پڑ رہی ہے۔ عجیب بدحواسی کی کیفیت طاری، مسلمان دونوں طرف سے پس رہے ہیں۔ حضرت یمان رضی اللہ عنہ کو خود مسلمانوں نے شہید کر دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا، علم تھا۔ ایک کافر نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے دائیں ہاتھ کے اوپر وار کر کے اس ہاتھ کو کاٹ دیا۔ حضرت
مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے وہ جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا، اس جھنڈے کو گرنے نہیں دیا، بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ اس کافر نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے بائیں ہاتھ کو بھی کاٹ دیا۔ کیا شہادت کا شوق ہے، کیسا جذبہ ہے اللہ کے راستے میں لڑنے کا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے دونوں بازو، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں، انہوں نے اپنے سینے سے اس جھنڈے کو لگا لیا، اس علم کو لگا لیا، زمین پر گرنے نہیں دیا۔ لیکن اس کافر نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے اوپر ایک تیر چلائی اور حملہ ایسا کیا کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، تھوڑی بہت آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی مشابہت ملتی تھی، ان کی شکل و صورت ملتی تھی، ان کا جسم ملتا تھا۔ جیسے ہی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو کے زمین پہ گرے، مکہ کے مشرکوں نے نعرہ لگایا، چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو جو مسلمانوں کے سردار ہیں، جو محمد مصطفیٰ ہیں، وہ قتل ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ افواہ اڑا دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ پہلے ہی سے مسلمان پریشان تھے، وہ جو حملہ پیچھے سے ہوا اس حملے کی تاب نہیں لا سکتے تھے، اور جیسے ہی یہ خبر ان کے کانوں میں پڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ایک افواہ ان کے کانوں میں پڑی، ان کی جو حالت تھی، ان کی جو کیفیت ہوئی وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ مسلمان منتشر ہو گئے، بکھر گئے، مسلمانوں کی ایک جماعت اس میدان کو چھوڑ کے بھاگنے لگی، کسی نے مدینۃ المنورہ کا رخ کیا، کسی نے پہاڑوں کی طرف رخ کر لیا، اور کوئی مکہ کے ان مشرکوں سے، ان کافروں سے لڑنے میں مصروف رہا۔ بدحواسی کی کیفیت طاری گئے، پریشان گئے، کیا ہو گیا گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نظریں ڈھونڈ رہی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سروں پر سوار گئے، ان کے دلوں میں ایک عجیب غم کی کیفیت طاری ہو گئی، کیا ہو گیا، یہ واقعتاً خبر صحیح ہے یا جھوٹی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام باحیات ہیں، زندہ ہیں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت پا چکے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جب یہ محسوس ہوا کہ واقعتاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام شہید ہو چکے ہیں، تو ان کے دل میں خیال آیا بس اب تو جی کے کوئی فائدہ نہیں، چلو اپنی بھی جان لوٹاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے چچا تھے، حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، ان کے دل میں یہی خیال آیا، وہ لڑتے جا رہے ہیں، وہ حملہ کرتے جا رہے ہیں، وہ دشمنوں کو مارتے جا رہے ہیں، وہ کافروں کے اوپر تلوار چلاتے جا رہے ہیں، حملہ کرتے کرتے انہوں نے میدان جنگ کو بھی پار کر لیا۔ وہاں آگے جا کے دیکھا کہ کچھ مسلمان تلواریں پھینک کے مایوسی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی جو خبر انہوں نے سنی تھی، عجیب کیفیت ان کے اوپر طاری تھی۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مسلمانوں یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام واقعتاً شہادت پا چکے ہیں تو پھر ہمارے جینے کا کیا فائدہ ہے؟ چلو ہم بھی اپنی جان لوٹاتے ہیں، ہم بھی شہید ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں۔ صحابہ کو انہوں نے تیار کیا اور پلٹ کے مکہ کے ان مشرکوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا، قتال کرنا شروع کر دیا، لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹا دی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جنگ کے بعد جب ان کی لاش کو دیکھا گیا تو 80 سے زیادہ تلواروں کے، نیزوں کے، برچھیوں کے زخم ان کے جسم پر موجود تھے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، بلکہ کافروں نے ان کے جسم کا مسلح کر دیا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ حضرت ثابت ابن دحداح رضی اللہ عنہ ایسے ہی باہر نکلے،
اور پکارا ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو، ان مسلمانوں کو جن کا مدینے سے تعلق تھا، اے انصاریوں کدھر بھاگ رہے ہو؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، چلو ہم بھی شہید ہو جائیں۔ مسلمانوں کو جمع کیا، انصاری صحابہ کو جمع کیا اور پلٹ کر وار کرنے لگے، حملہ کرنے لگے۔ لیکن خالد ابن ولید نے ایک حملہ ایسا کیا کہ ثابت ابن دحداح رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شہادت کے واقعات اس غزوے میں پیش آئے، اس جنگ میں پیش آئے۔ ہم آگے تفصیل سے سنیں گے کہ وہ کون سے صحابہ ہیں اور کیسی بہادری انہوں نے دکھائی ہے، کیا شجاعت کا مظاہرہ کیا اور کیسے ان کو شہید کیا گیا۔ مسلمان پریشان گئے، صحابہ فکر میں مبتلا ہیں، تمام مسلمان منتشر ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رہ گئے۔ جو لڑنے والے ہیں وہ لڑ رہے ہیں، جو پریشان ہو کے منتشر ہو گئے، بکھر گئے، وہ جہاں جہاں جا سکتے تھے وہاں جا کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی فکر کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور یہ دل میں خیال کر رہے ہیں، یہ آرزو، یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جو خبر ہے وہ جھوٹی ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات رہیں، زندہ رہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نظر ایسے حالات میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر، جمال مبارک پر پڑی، اور انہوں نے اعلان کیا، او مسلمانوں کہاں بھاگ رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں موجود ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام باحیات ہیں، زندہ ہیں، تم کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ کیوں شکست تسلیم کر رہے ہو؟ آؤ ادھر رخ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے یہ نعرہ لگایا، یہ آواز لگائی، مسلمان جو ادھر ادھر منتشر ہو رہے تھے، بکھر رہے تھے، ان سارے مسلمانوں کا، ان سارے صحابہ کا رخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونا شروع کر دیا۔ مکہ کے مشرکوں کے بھی کانوں میں یہ آواز پڑی، انہوں نے بھی ساری جگہوں کو چھوڑ کر اب اپنا ٹارگٹ، اپنا مشن، اپنا گول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کو بنا لیا کہ اب تو ان کو ختم کرنا ہی ہے۔ ان کے آس پاس بہت کم لوگ رہ گئے ہیں، زیادہ دیر تک وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، لڑ نہیں سکتے، چلو اب سب جگہ کو چھوڑ دو اور محمد مصطفیٰ پر حملہ کرو، ان کو قتل کر دو، ان کو شہید کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر اس غزوے میں بڑے عجیب و غریب حالات پیش آئے، بڑی آزمائشیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس غزوے میں مسلمانوں کے اوپر پیش آئیں، اور مسلمانوں نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے، کافروں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بچانے کے لیے ایسی بہادری کے، ایسی جانثاری کے مظاہرے پیش کیے کہ قیامت تک کوئی بھی، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی شخصیت کے لیے ایسی بہادری، ایسی جانثاری کے مظاہرے نہیں بتا سکتا۔ اپنی جانوں کو لٹا کر، اپنے آپ کو زخمی کروا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ کیا واقعات آگے پیش آئے انشاءاللہ وہ ہم اگلی ویڈیوز میں سنیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سیرت طیبہ سے سچی محبت، سچا تعلق نصیب فرمائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔